آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا، لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا۔ آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا نام تو ہوا، میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں، اور ادارے بھی رسمی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں، کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی۔ لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا۔ اللہ اکبر، کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجوم ہدایت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آؤ اچھے انسان بنائیں، اور اگر اتنی وسعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو، کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی سدھار لو، کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو۔ ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو تعلیم عطا کرو۔ ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہریرہ حضور سیدی امین ملت نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دو۔ اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم، تو BUMS تک کے قصہ تمام ہو جاتا ہے، آگے بھی تو کوئی بڑھے۔ علم و اصل ہماری میراث ہے، باب مدینۃ العلم ہمارے اندر ہے، شہر علم ہمارے نبی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت میں کثیر الروایت ہستی، اتنی باصلاحیت ہمارے اندر ہے، جن کو رسول اللہ نے علم سمیٹ کر کے دیا تھا، حضور نے علم سمیٹ کر عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر، ہم مالدار، ہم اعلیٰ نسب، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، نوکری تو کرنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے، علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے، علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے۔ اس لیے علم والے بنو۔ ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے، پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی، یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ علم کو عام کر۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا، SDI کا کام کریں گے، علم اور اخلاق
کام کریں گے. آئیے علم پر محنت کریں. اور آخری بات، غربت، جہالت، اور تیسری چیز فحاشی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فحاشی وہ بلا ہے، بس بات مکمل ہو رہی ہے، جہاں بیٹھے میں اسے سن لے. محبتیں آپ کی، آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے، ہماری محبتیں سلامت. اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے. فحاشی، دیکھو غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں. توجہ کرنا، فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے. غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں، لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا، امیر بھی مبتلا، جاہل بھی مبتلا، اور اہل علم بھی مبتلا. اللہ ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے